فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، پس آپ انتظار کریں اس دن کا کہ آسمان سے دھواں ظاہر ہوگا۔ یغشی الناس، وہ لوگوں کو گھیر لے گا۔ ھذا عذاب علیم، یہ عذاب ہے دردناک۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون، اے ہمارے رب تو دور کر ہم سے عذاب، بے شک ہم ایمان لانے والے ہیں یا ہم ایمان قبول کریں گے۔ انا لہم الذکریٰ وقد جاءہم رسول مبین، کہاں یا کیسے ہو سکتی ہے ان کے لیے نصیحت، اور تحقیق آئے ان کے پاس رسول واضح۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا جو نام سورہ الدخان رکھا تھا، جس کا معنی تھا دھواں، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ اس آیت میں کیا ہے۔ تو یہ 10 نمبر آیت سے لے کر 16 نمبر آیت تک یہ واقعہ موجود ہے، سورت کے نزول کا سبب جو بنا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار مکہ کو، مشرکین مکہ کو سمجھایا تو وہ نہ سمجھے، ہٹ درمی پہ آ گئے، تو آپ پریشان ہو گئے۔ تو پریشان ہو کر آپ نے ان کے لیے بد دعا کی۔ تو بد دعا آپ نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پر 7 سال قحط سالی رہی تھی نا، اسی طرح ان مکے والوں پر بھی قحط سالی نازل کر دے۔ تو رب العالمین نے پھر ان پر قحط نازل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ مردار اور چمڑے اور کھال وغیرہ جو تھی وہ کھانے پر مجبور ہو گئے، یعنی کھانے پینے والی کوئی چیز نہ رہی مکے میں۔ وہ چمڑا جو تھا وہ اس کو کھاتے تھے، تو یا ہڈیاں وغیرہ جو تھے کھاتے تھے۔ تو ظاہری ہے، انسانی فطرت ہے، جب تک وہ کھانا نہ کھائے تو اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اس کو سکون نہیں ملتا۔ دنیا کی جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ کھا لے، لیکن جب تک کھانا نہیں انسان کھاتا اس وقت تک اس کی تسلی نہیں ہوتی۔ تو پھر خاص کر کے یہ ہڈیاں یا چمڑا وغیرہ یہ تو پھر خوراک ہی نہ ہوئی۔ تو جب وہ کھاتے تھے تو ان کی بھوک نہیں مٹتی تھی، تو بھوک کی وجہ سے جب وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے تو ان کو دھواں نظر آتا تھا، آنکھوں کے آگے جنجالا آ جاتا تھا، دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دھویں نے لوگوں کو ڈانپ لیا، یعنی گھیر لیا، ہر طرف دھواں ہی دھواں اس کو نظر آتا تھا۔ تو فرمایا یہ عذاب تھا دردناک۔ تو اب جب وہ عذاب میں مبتلا ہو گئے تو پھر کہنے لگے اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ ایک تو انہوں نے خود بھی اقرار کیا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، اور دوسرے نمبر پر انہوں نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی طرف بھیجا۔ چونکہ حضرت ابو سفیان جو تھے وہ سردار تھے مکہ کے، تو اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تو وہ کافر ہی تھے، کافروں کے ہی سردار تھے۔ مسلمان جیسے میں نے کل بتایا تھا فتح مکہ کے سال ہوئے تھے، جب 8 ہجری کو مکہ فتح ہوا تھا، اس وقت وہ مسلمان ہوئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کافر ہی تھے۔ غزوہ بدر میں بھی اور احد میں بھی 2 جنگیں انہوں نے لڑی ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن بعد میں پھر مسلمان ہو گئے۔ تو وہ آئے اور آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے، تو آپ تو بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، تو آپ کی قوم ہلاک ہو رہی ہے تو آپ دعا کریں اللہ عذاب دور کر دے تو ہم مان جائیں گے۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کو ٹال دیا، عذاب کو ان سے دور کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا لہم الذکریٰ، کہاں یا کیسے ان کے لیے نصیحت ہو سکتی ہے، اور تحقیق ان کے پاس رسول واضح آ چکے ہیں، یعنی ان کو صحیح واضح ہر چیز بتا چکے ہیں، تو وہ مانے ہی نہیں پہلے، تو اب کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائیں؟ انہوں نے نہیں ماننا، کیونکہ جس بندے کی فطرت گندی ہوتی ہے اس کو جتنی مرضی چوٹیں آئیں، جتنی مرضی اس کو پریشانیاں تکلیفیں آئیں، وہ پھر اسی کا اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم تولوا عنہ، پھر انہوں نے اس سے منہ پھیر لیا، وقالوا معلم مجنون، اور انہوں نے کہا یہ سکھایا ہوا ہے دیوانہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر منہ پھیر لیا، جب عذاب دور ہوا
پھر اسی طرح ہو گئے۔ تو ساتھ کہنے لگے یہ سکھایا ہوا ہے، یعنی اس کو کسی نے جادو سکھایا ہوا ہے اور یہ آ کر ہمیں بتا دیتا ہے۔ اور ساتھ کہنے لگے یہ مجنون ہے، یعنی معاذ اللہ بولا جس کو کہتے ہیں، دیوانہ ہے، پاگل پن ہے اس میں۔ کبھی کہتا ہے جو اس کو آگے سکھاتا ہے وہ ہمیں بتانے لگ جاتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ تم ارب و عجب کے بادشاہ بن جاؤ گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا کاشف العذاب قلیلا انکم عائدون، بے شک ہم دور کرنے والے ہیں عذاب کو تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے، بے شک وہ تم پھر دوبارہ لوٹنے والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم عذاب کو دور کرتے ہیں، لیکن فرمایا ہم کچھ وقت کے لیے عذاب کو دور کریں گے، لیکن انہوں نے پھر وہی کام کرنا ہے، انہوں نے پھر وہی لوٹ جانا ہے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے ان کو پکڑنا بہت زیادہ یا پکڑنا سخت، انا منتقمون، بے شک ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو پکڑیں گے تو پکڑیں گے بھی سخت، اور کیونکہ ہم بدلہ لینے والے ہیں۔ تو اس سے مراد دو ہیں، ایک تو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو غزوہ بدر میں پکڑ لیا۔ سب سے پہلی جو مسلمانوں کی جنگ ہوئی وہ 2 ہجری میں ہوئی، تو اس میں ادھر وہ 1000 تھے کافر، تو ادھر مسلمان 313 تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، 70 جو تھے بڑے بڑے کافر جو تھے، ابو جہل وغیرہ وغیرہ وہ بھی، اور دیگر بھی 70 جو تھے بڑے بڑے وہ مارے گئے، اور 70 جو تھے ان کو قید کر لیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم ان کو پکڑیں گے پکڑنا سخت، تو دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہم ان کو پکڑیں گے، پھر اس دن ہم ان کو بہت زیادہ سخت پکڑیں گے، کیونکہ ہم انتقام لینے والے ہیں، بدلہ لینے والے ہیں۔ جو ہماری بات نہیں مانتا، ہمارے حکم کے خلاف کرتا ہے، پھر ہم بھی اس کو پکڑتے ہیں۔ تو اس میں 2 تفسیریں، ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اور ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق یہ ہے کہ واقعہ ہوگا، یعنی قیامت کی جو 10 نشانیاں ہیں، ان 10 نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہوگی کہ قیامت سے پہلے دھواں چھا جائے گا ہر طرف، یا قیامت کے دن دھواں چھا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو تفسیر ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ ہو چکا ہے، تو واقعے کے مطابق بھی یہی ثابت ہوتا ہے صحیح کہ یہ واقعہ گزر چکا ہے، اور ہو سکتا ہے قیامت کے دن بھی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بنائی ہیں ان میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے۔ تو اس لیے یہ نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ گزر چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کفار مکہ پہ دھواں جو تھا وہ بنا دیا، بادل کو اس کو نظر آتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا نام سورہ الدخان رکھا ہے، جس کا معنی ہے دھواں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں وہ واقعہ بیان کیا جو کفار مکہ اور مشرکین مکہ پر بطور عذاب کے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا۔ جزاکم اللہ خیر۔